بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم سب کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ ہم لوگ ٹوٹل 400 لڑکیاں تھیں۔ آج ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ہم سب کی زندگی ایک ساتھ برباد ہونے والی تھی۔ برباد بھی ایسی کہ شاید دنیا کا کوئی مرد اب ہم سے شادی نہیں کرتا۔ ہمارے ماں باپ ہمیں گھروں سے نکال دیتے اور ہم لوگ سڑکوں پر رول جاتے۔ اس میں غلطی کس کی تھی؟ صرف ہماری اپنی۔ ہم سب یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں۔ بہاولپور کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں جو اس کے میرٹ پر پورا اتر جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو میرٹ پر تھی، لیکن جب ایڈمیشن کروانے گئی تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ رو رہے تھے کیونکہ وہ میرٹ پر پورے نہیں اترے تھے، تو ان کی زندگی بھر کا سوال تھا، اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے ہوں گے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ میری ایک دوست نے کہا پڑھائی کر لیتے ہیں تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ میں نے کہا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان محنت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہم اس یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ ابھی ہمارے شروع کے دن تھے۔ میرا بھائی میری یونیورسٹی جانے کے بہت خلاف تھا۔ وہ تھا تو مجھ سے چھوٹا، لیکن ہمارے گھر میں مردوں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ ان کو یہ محسوس کروایا جاتا تھا کہ ہم تو تمہارے ہی رحم و کرم پر ہیں، تم ہی ہمارے بڑے ہو۔ میری امی کہتی تھیں اگر مرد کو بڑا محسوس کروایا جائے تو وہ بڑا بن کے دکھاتا ہے۔ بڑا بننے سے مطلب کہ پیسہ کماتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پر میرے بھائی کو جتنا بھی بڑا بنا لیتے اس کے اندر بڑا پن نہیں آتا تھا، بس اسے روب جھاڑنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے میرے امی ابو کو کہا کہ اسے لڑکیوں اور لڑکوں والی یونیورسٹی میں نہ بھیجو، یہ خراب ہو جائے گی، کوئی گل کھلا دے گی۔ اس بات پر میرے پاپا نے اسے کہا میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو۔ اپنی بہن پر اس نے کہا کہ آج کل بڑے حالات خراب ہیں۔ بابا آپ کو نہیں پتہ۔ میرے بابا نے سر اٹھا کر کہا حالات ان کے خراب ہوں گے جن کے گھر میں حرام کی کمائیاں آتی ہوں، جن کی بیٹیاں ایسی ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی۔ میں مسجد کا امام ہوں، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اور جو سبجیکٹ یہ پڑھنا چاہتی ہے وہ یونیورسٹی کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ میری بیٹی ہمیشہ میرا سر اونچا کرے گی، کبھی نیچا نہیں کرے گی۔ جب بابا نے مجھ پر اتنا فخر کیا تو میں بھی بڑی خوش ہوئی، پر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ فخر نہیں غرور تھا، اور اس کی سزا ہم دونوں کو ملنے والی تھی۔ میرے بابا امام مسجد بھی تھے، ان کی گورنمنٹ کی نوکری بھی تھی، اسی لیے وہ میری پڑھائی کے خرچے بھی اٹھا رہے تھے۔ میرے بھائی کو اسی بات سے چڑ چڑھتی تھی۔ دراصل میرے بھائی کا بھی داخلہ کروایا تھا، لیکن وہ پڑھوایا جتنے اس کے نمبر سے اسی حساب سے داخلہ اسے ملا تھا۔ یونیورسٹی میں ہماری کلاسیں بیٹھ گئی تھیں، اور ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک لڑکی ہماری کلاس میں آئی اور اس نے آ کر ٹیچر سے کوئی بات کی۔ ٹیچر کو غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے سب کے سامنے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ٹیچر نے کہا اتنا شوق تھا پڑھنے کا تو اچھے نمبر لے لینے تھے۔ اس نے کہا میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، لیکن جب پیپر روڈ تھے تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میں ٹینشن میں تھی۔ ٹیچر نے کہا ٹینشن میں تو تھی تو نہیں دینے تھے پیپر، اگلے سال دے لینے تھے، اب تھوڑے سے نمبر لے کر ہمارے سر پر ناچ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ نمبر لیے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، تو میں کہاں سے ایڈجسٹ کروں؟ اس نے کہا کہ کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں رکھ سکتے؟ آپ میرا پرانا ریکارڈ دیکھیں، میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ میرا پرانا ریکارڈ دیکھیں، میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کی یونیورسٹی کا نام روشن کروں گی۔ انہوں نے کہا نام تو تم نے پہلے ہی روشن کروا لیا ہے، ساری یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ پاگلوں کی طرح بھیک مانگتی پھر رہی ہو کہ مجھے کلاس میں بٹھا لیں۔ اس نے بہت باتیں سنی، ویسے ٹیچر بھی بہت منہ پھاڑ کر بول رہی تھی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر پر اسے بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا میرا قصور یہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے علم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ علم سکھانے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی نے لوگوں کو کہا کہ علم حاصل کرو، یہ کہا کہ علم پھیلاؤ، یہ کہیں نہیں لکھا کہ علم کو بیچو۔ تم لوگ بیٹھ کر علم بیچ رہے ہو، تم سب کا وہ انجام ہوگا
کہ یہاں پر ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا، وہ ضرورت سے زیادہ ہی غصے میں آ گئی، الٹی سیدھی بات کو ذلیل کر دیا ہے۔ پرنسپل کے پاس بھی گئی، وائس پرنسپل کے پاس بھی، چانسلر کے پاس بھی، کہتی ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں کیونکہ میں بیمار تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، مگر اچھی تھی تو ثابت کر دی۔ کچھ لوگ اس بات پر ہنسنے لگے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا مجبوریاں انسان کو گھما دیتی ہیں، اور ماں کا مر جانا تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیا سوچتی ہوگی، دیکھنے میں بھی کافی پیاری تھی۔ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ بھی یونیورسٹی میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ یہاں پر لڑکے بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے۔ کچھ لڑکی نے لڑکوں سے دوستی بھی کر رکھی تھی، کچھ نے گروپ بنا رکھے تھے جس میں آدھی لڑکیاں تھیں آدھے لڑکے تھے، لیکن میری تو صرف لڑکیوں سے ہی دوستی تھی۔ مجھے سب کہتی تھی کہ آج کل تو یہ سب کچھ عام ہے، ویسے بھی گروپ بنانے میں کیا دوستی تھی۔ مجھے سب کہتی تھی کہ آج کل تو یہ سب کچھ عام ہے، ویسے بھی گروپ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ جب گروپ میں لڑکے ہوتے تو کافی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بازار سے اسائنمنٹ پرنٹ کروانے کے لیے لے آتے ہیں، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ آرام سے کر لیتے ہیں، اور ان لڑکوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ پڑھائی کرو تو بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہمارا میتھ کا سبجیکٹ بھی ہے، اور لڑکے میتھ کے سبجیکٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اگر اسے لڑکوں کے ساتھ گروپ بنانا ہے تو پھر وہ مجھے اللہ حافظ بول دے، میں اس گروپ میں نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا بھی عجیب ہیں، جب تمہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج ہی دیا ہے تو اب گروپ بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم گروپ بنا کر کون سا ایک دوسرے سے شادیاں کر لیں اچھے سے ہو جائے۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا۔ اس نے بھی خیر گروپ تو نہ بنایا، وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، لیکن اس نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ اس نے کہا پھر سارے کام تم ہی کروا کر لایا کرنا، جو بھی چیز پرنٹ کروانی ہو، جو بھی کتاب باہر سے لینی ہو، کاغذ لینے ہوں، وہ سب کچھ پھر تم کرو گی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں کر لوں گی۔ میری پڑھائی اچھی جا رہی تھی۔ میرے بابا بھی مجھ سے ہر 2-3 دن بعد پوچھتے کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، سب ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں دل تو لگ گیا ہے نا۔ میں ان کو بتاتی رہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک آدمی آیا جو کافی بوڑھا تھا۔ وہ یہاں پر ایک نمائش لگا رہا تھا، ایک چھوٹا سا سیمینار بھی کروا رہا تھا جس میں صرف عورتوں کے معاملات پر بات ہوتی تھی، یعنی عورتوں کے ذاتی معاملات، ان کی صحت، صفائی کے بارے میں۔ کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈی کے بارے میں۔ کچھ لیڈی ڈاکٹرز بھی آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈیز کے لیے سیمینار کروا رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے خوشی خوشی گئے۔ یونیورسٹی میں اس طرح کے سیمینار ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لوگ ایک اسٹوڈنٹ کو گڈی بیگ بھی دے رہے تھے، مطلب اس بیگ میں اس لڑکی کے اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں جو لڑکیوں کو چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمیں عورتوں کی صحت کے بارے میں کافی کچھ بتایا، ڈاکٹرز نے کافی انفارمیشن بتائی۔ سیمینار 3-4 دن پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہی بیگ دیا۔ ایسے سیمینارز میں اکثر 2 چیزیں دیکھ کر تنخواہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کسی ٹوتھ پیسٹ کا سیمینار ہو تو ایک چھوٹا سا ٹوتھ پیسٹ اور چھوٹا سا برش دے دیتے ہیں، یا کوئی سرف والے آئیں تو سرف کا ایک چھوٹا پیکٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیں اتنا بڑا بیگ دیا تھا، ہم لوگ بڑے خوش ہوئے۔ تقریباً 400 طلبات تھیں، سب کے پاس یہ بیگ پینے تک بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ لڑکے بھی مذاق کرنے لگے کہ اتنے بڑے بڑے تحفے مل رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی ایسا سیمینار رکھے۔ ایک لڑکی بڑی چالاک تھی، اس نے کہہ دیا کہ لڑکوں کو کام ہی کیا ہے، ساری مصیبتیں تو لڑکیوں کے سر پر ہوتی ہیں، اسی لیے لڑکیوں کے لیے تھوڑی سی رعایت رکھی جاتی ہے۔ بچے تو ہم نے پیدا کرنے ہیں، گھر ہم نے سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، ان کو ہم نے پالنا ہے، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ خیر اس طرح کی نوک جھونک چلتی ہی رہتی تھی۔ اس بات کو 1 مہینہ گزرا تھا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ایک بڑی عجیب سی خبر سنی۔ ایک لڑکی نے کہا ایک لڑکی ہے، اس کا نام سائمہ ہے، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں، ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے؟
تو کہنے لگی وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ یونیورسٹی میں ہی ہوا ہے اس لیے ہم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہم نے کہا کیسی لڑکی تھی وہ؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ بڑی اچھی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میری اس کے ساتھ دوستی بھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی بڑی مشکلوں سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس یونیورسٹی میں بھیجا ہے، اوپر سے اس یونیورسٹی کے حوالے سے اس طرح کی کہانیاں مشہور ہونے لگی ہیں تو پھر ہمارے ماں باپ بھی ہم پر شک کریں گے۔ میری دوستوں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یونیورسٹی میں تو ہزاروں لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس میں سے غلطی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن باقی سب کے گھر والے بھی ان کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بھائی تو ویسے ہی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہتا ہے اسے کوئی موقع ملے اور وہ مجھے گھر بٹھا لے، بس مجھے ایک بابا کا ہی سہارا ہے، لیکن وہ بھی تو مرد ہیں، مرد عورت کے حوالے سے کبھی بھی مشکوک ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو۔ میری دوستوں نے کہا بس دعا کرو کہ یہ بات زیادہ اچھلے نہیں، لیکن 4 دن بعد ہی ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ پتہ چلا ایک اور لڑکی بھی حاملہ ہو گئی ہے اور اس کے بچے کا باپ کون ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ یہ بات پوری یونیورسٹی میں پھیل کر ہم تک پہنچی تھی۔ پچھلی دفعہ تو وہ بات ہم کو اس لڑکی کی سہیلی نے بتائی تھی۔ میری ایک سہیلی جو ہمارے گروپ میں تھی، اس کی طبیعت بھی آج کل بڑی خراب رہنے لگی۔ اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت متلی ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے اسے مذاق میں کہا کہیں تم بھی ماں تو نہیں بننے والی؟ اس نے کہا توبہ کرو، اگر ایسا ہوا تو میرا بھائی مجھے مار ڈالے گا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، چھوڑ دیا۔ میری اس کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی، اس کا نام نمرا تھا۔ ہم اسے فون کر رہے تھے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون کیا، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے ایک سانس میں شروع ہو گئی، کہاں رہ گئی ہو تم؟ پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، کال کا جواب نہیں دیتی، واٹس ایپ پر بھی نہیں آتی، خیریت تو ہے؟ بیمار ہو کیا؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میرے گھر والوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ماں بننے والی ہوں، میرے گھر والے کل میرا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اگر اس ٹیسٹ میں کچھ آ گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں خود بھی تمہیں فون کرنے والی تھی، بس آخری دفعے تم سے بات کرنا چاہتی تھی، پھر یہ لوگ میری شادی کروا دیں گے، کیونکہ یونیورسٹی میں داخلے لینے سے پہلے بھی میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں، نوکری کروں گی، آپ لوگوں کو ہی پیسے دوں گی۔ اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھے داخلہ کرا دیا، لیکن اب اگر یہ سب کچھ ہوا تو کہیں گے کہ تم نے ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تمہیں یونیورسٹی میں ڈال کر ہمیں کیا ملا؟ اگلے ہی دن میری اس آدمی سے شادی کروا دیں گے، وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان ہو گئی، لیکن سچ تو یہ تھا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر کیا کر سکتی تھی؟ میں تو اس کے گھر جا کر اس کی وکالت بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے یونیورسٹی کے علاوہ کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 دن کے اندر ہی اس یونیورسٹی کی 3 لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ ایک تو ہمارے گروپ کی سب سے اچھی دوست تھی، آپس میں بیٹھی تھی جب ایک دوست نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم سب اپنا اپنا ٹیسٹ کروانے چلتے ہیں۔ یونیورسٹی کے بالکل پاس ہی ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم کیوں ٹیسٹ کروائیں؟ اور تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہم سب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، خود سوچو، جب سے وہ سیمینار ہوا اس کے بعد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس سیمینار میں گئے تھے، ہم سب گئے تھے، جو لڑکیاں اس میں گئی تھیں انہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیمینار میں جانے کا اور اس بات کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ ہم نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، پر وہ خود چلی گئی۔ اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئی، اس نے بھی یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، اس کا بھی نمبر بند تھا۔ اب ہم لوگ 7 سہیلیاں رہ گئی تھیں۔ آج کل یہی بات ہو رہی تھی، یونیورسٹی میں یہ باتیں گونج رہی تھیں۔
میرے گھر بھی پہنچ ہی گئی۔ میرے بھائی نے بڑا واویلا کیا، یہ دیکھو، یہ تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کی اپنی دوست کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے، یہ پڑھتی ہے، اس کی اپنی دوست کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا ہے، یہ بھی ہمارا منہ کالا کروائے گی۔ میرے بابا بہت اچھے آدمی تھے، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے معاملے میں وہ کبھی بھی مرد بن کر نہیں سوچتے تھے، بلکہ صرف باپ بن کر سوچتے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضروری تو نہیں وہ بھی کر رہی ہو۔ انہوں نے بھی میرے بھائی کی بات نہ مانی۔ اس دفعہ میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، یہ آنسو خوشی اور تشکر کے تھے۔ میرے بابا کو مجھ پر کتنا بھروسہ تھا، لیکن مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، شاید میری اس سہیلی کی بات ٹھیک تھی۔ ایک دن اتوار کا دن تھا، میں نے اپنی امی کو بڑی مشکل سے منایا، اسی سہیلی امارہ کے گھر چلی گئی جس نے کہا تھا کہ اس سب کا تعلق اس سیمینار سے ہے۔ اس کی ماں کے پاس میری ماں بیٹھ گئی، مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا تو میں جیسے ہی کمرے میں گئی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا وہ کئی راتوں سے رو رہی تھی۔ میں کیوں نہیں آتی؟ میں بڑی مشکل سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، امی کے ساتھ آئی ہوں، ان کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو گیا ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم سب کے ساتھ ہوگا، وہ سب لڑکیاں جو اس سیمینار میں گئی تھیں ان سب کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا تم کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے کہا ہم سب کو کچھ چیزیں دی گئی تھیں، مجھے لگتا ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم خود سوچو، ایک چھوٹی سی اویئرنیس کا سیمینار تھا، ان کا تو کوئی پروڈکٹ بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے ہمیں اتنی ساری چیزیں کیوں دیں؟ میں نے کہا پر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے اپنے معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میری طبیعت بھی آج کل خراب تھی۔ ہماری یونیورسٹی بہت بڑی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس معاملے پر وہ نظر رکھ رہے تھے یا نہیں، پر ایک دن ہمیں یونیورسٹی کے مین ہال میں بلا لیا گیا۔ ہال کے اندر دروازے بند کر دیے گئے، اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ٹیچر نے کہا جو لڑکیاں اس سیمینار میں گئی تھیں صرف وہ یہاں بیٹھیں، باقی باہر چلی جائیں۔ ٹیچر نے کہا کوئی بھی جھوٹ نہ بولے، نہیں تو بہت برا ہوگا، بس جو بھی اس سیمینار میں گیا تھا وہ یہاں پر بیٹھے، باقی سب باہر چلے جائیں۔ کچھ لڑکیاں ظاہر ہے نہیں گئی تھیں، کچھ کلاسز میں تھیں، کچھ چھٹی پر تھی، کچھ نئی نئی آئی تھی، تو کافی ساری لڑکیاں وہاں سے باہر چلی گئیں۔ اب ہم اتنے لوگ رہ گئے تھے کہ ہم ہال کے اندر پورے آ گئے، لیکن ابھی بھی مشکل سے، کیونکہ 400 لڑکیاں تھیں۔ ٹیچر نے کہا میری بات سے سنو، آپ میں سے 10 لڑکیاں ایسی ہیں جو حاملہ ہو چکی ہیں، باقی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو غائب ہیں، ان کا نہیں پتہ کہ وہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں آ رہی۔ کچھ تو غلط ہے، آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں آپ نے وہاں پر کیا کھایا تھا؟ وہ ٹیچر بھی یونیورسٹی سے غائب ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا، ساری تفصیل بتانا ہوگی، جس میں دماغ میں جو بات آ رہی ہے وہ اٹھ کر بتاتا جائے۔ سب نے بتایا۔ کسی نے کہا انہوں نے پہلے ہمیں انفارمیشن دی تھی، پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کے لیے جوس کا ڈبہ، لیس کا پیکٹ دیا تھا، لیکن وہ سب تو باہر کا تھا، جو چیزیں بند تھیں، کوئی کھلی چیز نہیں تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس میں کہا وہ بات کی تھی۔ ایک لڑکی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جو ان کا مالک تھا وہ بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت ساری لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہم سب اس کے دشمن ہیں۔ ٹیچر نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، وہ ایسے نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹیچر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ایک دو لڑکیوں نے کہا ہاں اس کی نظر بہت عجیب تھی، وہ سب لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اٹھی، میں نے کہا انہوں نے ہمیں بیگ دیا تھا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں۔ ٹیچر نے کہا کسی کے پاس اس وقت وہ بیگ موجود ہے؟ ایک لڑکی کے پاس موجود تھا۔ ٹیچر نے کہا یہ چیزیں مجھے دے دو، کل سب پھر سے اسی ہال میں اکٹھے ہو جانا، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہ چلے، خاص کر کسی باہر والے کو نہیں تو یونیورسٹی کا نام برباد ہو جائے گا، آپ سب کا سال بھی ضائع ہو جائے گا، یونیورسٹی بند ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ بہت ساری لڑکیوں کے غائب ہونے کی خبریں تھیں، لڑکیاں اسی لیے غائب ہو رہی تھیں کیونکہ شاید ان کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے تھے، ان کے گھر والے ان کو یونیورسٹی نہیں بھیج رہے تھے۔ عجیب معاشرہ ہے ہمارا، یونیورسٹی کو تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہاں پر بہت برے کام ہوتے ہیں، جبکہ ضروری تو نہیں جس نے غلط کاریاں کرنی ہوں
اور وہ بھی میری ماں نے کہا کہ تمہارے بابا کچھ نہیں کہہ رہے لیکن وہ بڑے پریشان ہیں، تم کچھ دن یونیورسٹی نہ جاؤ۔ میں نے کہا امی کچھ دن نہیں جاؤں گی، پھر تو جانا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ 4 دن گزر گئے، اس کے بعد ہمیں ہماری ٹیچر نے پھر سے جمع کیا، ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ ان 4 دنوں کے اندر 40-50 کیسز اور سامنے آ چکے تھے۔ ٹیچر نے کہا بات غور سے سننے والی ہے، آپ سب لوگ آرام سے سنیں، اپنے فون بند کر دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کوئی ویڈیو تو نہیں بنا رہا۔ آج کل تو فونز کا زمانہ تھا، اس لیے ٹیچر کو اس بات پر سختی سے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے گا، بس اس بات کو سنجیدگی سے سمجھے گا۔ اس کے بعد ٹیچر نے جو بات ہمیں بتائی ہم تو حیران ہی رہ گئے۔ ٹیچر نے کہا آج سے 3 ماہ پہلے جب ہم لوگوں نے ایڈمیشن کیے تھے ہمارے پاس ایک لڑکی آئی تھی، اس کا نام ماہین تھا۔ اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس نے میٹرک اور ایف اے میں ٹاپ کیا تھا، اس کے سبجیکٹ بھی مشکل سے۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت سی تھی، بڑی پیاری تھی، لیکن اس کا بی اے کا رزلٹ اچھا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا کیونکہ وہ میرٹ سے بہت دور تھی۔ وہ 3-4 دن یونیورسٹی میں آتی رہی، باقی بار بار سب کو کہتی رہی کہ مجھے رکھ لیں، ایک اسٹوڈنٹ کو بغیر میرٹ کے بٹھا لیں تو کیا ہو جائے گا، لیکن یونیورسٹی میں جو ایک اصول ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ بالآخر ہمیں اسے بے عزت کر کے یہاں سے نکالنا پڑا۔ وہ چلی گئی۔ اس کے 1 مہینے بعد یہاں پر ایک سیمینار رکھا گیا جس میں مدعا یہ تھا کہ عورتوں کی صحت اور صفائی کے حوالے سے سیمینار، اور اب سب کو ایک بیگ دیا گیا۔ ہم نے ان بیگ کی چیزوں کا ٹیسٹ کیا اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے سب لڑکیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے وہ پریگننٹ نہیں، صرف ان کے جسم میں ایک ایسی چیز گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پریگننسی کی علامات شو کر رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں کوئی چکر چلایا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معاملات ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ سنجیدہ اور نازک ہیں۔ اب اگر کوئی لڑکی ایسی علامات شو کر رہی ہے جیسے ایک حاملہ عورت کی ہوتی ہیں تو اس کے ماں باپ کے دماغ میں تو پہلا سوال یہی آئے گا نا، کیونکہ یہاں پر تو اگر کسی لڑکی کو الٹی بھی آ جائے تو گھر والے اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کوئی مذاق میں بات کرتا ہے، کوئی سنجیدہ، تو کوئی طنز کر دیتا ہے کہ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ تو جب وہ ایک ساتھ ہی ساری علامات شو کرے گی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اصل میں کوئی بھی حاملہ نہیں ہے، یہ سب کچھ 1-2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ان کے ماں باپ ان سے بدظن ہو جائیں گے، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ان کا تعلیمی سال ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو واپس یونیورسٹی آنے ہی نہ دیا جائے۔ میں نے کہا ٹیچر کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کیا اس آدمی نے؟ اس ٹیچر نے کہا کہ ہاں، یہ اس آدمی نے کیا کیونکہ یہ اسی لڑکی کا باپ ہے۔ وہ کوئی غریب گھر سے نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا۔ اس کی بیٹی جو سبجیکٹ پڑھ رہی تھی وہ صرف اس یونیورسٹی میں تھا، وہ یہاں پر ہی پڑھ سکتی تھی۔ اس بیٹی کے ساتھ ضائع ہوا اور اس نے پورا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا کیونکہ وہ ایک کیمیا دان ہے۔ ہم سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ٹیچر نے کہا جو لڑکیاں غائب ہوئیں، جن کو ان کے ماں باپ نے یہاں پر آنے سے روک دیا، کسی طرح سے ان سے رابطے کر کے ان کے گھر جائیں، ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ میں سے ہی ان کے ساتھ کسی نہ کسی کی دوستی ہوگی۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ان کو اس بات پر راضی کریں۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، شاید بہت دیر ہے، شاید ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو بھی گیا ہو کہ وہ ساری زندگی نہ بھولیں، ان پر کسی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ان کی شادی کروا دی گئی ہوگی۔ بس جو بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کریں، نہیں تو اس یونیورسٹی کا نام برباد ہو جائے گا، آپ لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی، علامات ظاہر نہیں ہوئیں، تھوڑی تھوڑی ہوئی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ بالکل بھی بیمار نہیں ہوئیں، وہ صاف صاف بچ گئیں۔ شاید الگ الگ جسم پر الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ معاملہ سامنے آیا تھا۔ میں اپنی امی کو پہلے سے یہ باتیں سمجھا چکی تھی۔ پھر نمرا کے گھر گئی، میری ماں نے اس کی ماں سے بات کی اور نمرا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس طرح جو کچھ بھی ہم ٹھیک کر سکتے تھے ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کے باپ کو پکڑا گیا، اس نے یہ سب کچھ بتایا، اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے کہا میری بیٹی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، بیچاری مجبوری کی وجہ سے 1-2 نمبروں سے رہ گئی،
آپ لوگوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، آپ لوگ فرعون بن کر بیٹھ گئے، اسی لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر میری بیٹی نہیں پڑھ سکی تو ساری بیٹیاں نہ پڑھیں، اس یونیورسٹی کا نام برباد ہو جائے۔ نام تو برباد ہوا تھا کیونکہ بات چلتے چلتے کہاں جاتی ہے، اور جو مین بات ہوتی ہے بس اس کی آواز سنائی دیتی ہے، باقی ادھر ادھر کی تفصیلات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بات مشہور ہو گئی کہ 400 طلبہ ایک ساتھ امید سے ہو گئیں، ان سب کا باپ ایک تھا، یعنی وہ بوڑھا آدمی، یہاں تک کہ اس بات کی خبر بھی بن گئی۔ کچھ لڑکیوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اس پر حتیٰ عزت کا کیس کر دیا گیا تھا۔ اس نے جو نقصان پہنچایا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ جس لڑکی کی پہلے بات ہو رہی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کروا دینی ہے، اس کی جو شادی بھی ہو گئی تو بیچاری کی اپنی سے بڑی عمر کے آدمی کے گھر جا چکی تھی۔ ہمیں پڑھائی سے مطلب تھا، ہم نے پڑھائی کی، میں نے MSc کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد میں خود بھی ٹیچر لگ گئی، اب میں مہینے کے اچھے خاصے پیسے کماتی ہوں۔ اس بات کو لوگ بھول گئے ہیں کیونکہ ایک خبر آتی ہے تو لوگ اس خبر کے پیچھے پڑتے ہیں، دوسری خبر آتی ہے تو پہلی خبر۔ ابھی بھی اس آدمی پر حیران ہوں جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا، علم کی باتیں کرتا تھا، تعلیم اور درس کی باتیں کرتا تھا، اور خود کس قسم کا آدمی تھا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں سے بدلہ لینے کا ایک پلان بنایا جس کا ماسٹر مائنڈ وہ خود تھا۔ اللہ ایسے لوگوں سے سب کی بیٹیوں کو پناہ میں رکھے۔ ہر یونیورسٹی بری نہیں ہوتی، تعلیم کا حق ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ماحول تو ہر جگہ برا ہوتا ہے، انسان اپنا ماحول خود بناتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔